خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کا پسندیدہ پروگرام نور حیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوش آمدید دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کا دوست، وہ جسے وہ عزیز رکھتے تھے، لازر مر گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح چوتھے دن اس کی قبر پر پہنچے۔ اس کی دونوں بہنیں مرتھا اور مریم بھی وہاں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی وہاں ہیں، اور قرب و جوار کے بہت سارے یہودی بھی وہاں جمع ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ رنجیدہ ہوئے، وہ اداس ہوئے اور وہ روئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشریت کی معراج، انسانیت کی معراج اپنے رشتوں کو پہچاننا اور ان رشتوں کی خوشی کو اور غم کو محسوس کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس گھرانے کو عزیز رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کے غم میں روئے، ان کے غم میں شریک ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے بآواز بلند ایک آہ کھینچی، اور وہ آہ اس آہ جیسی تھی جو پیدائش کی کتاب میں خدا باپ نے کھینچی تھی، جب اس دنیا میں، اس زمین پر بدی بہت بڑھ گئی تھی۔ لازر کی موت یا کسی بھی انسان کی موت گناہ کا نتیجہ ہے، اسی گناہ کا نتیجہ جو باغ عدن میں ہوا اور پھر بڑھتا 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 ہم تک آ پہنچا ہے۔ جب تک اس گناہ کی بیخکنی نہیں ہوگی، اور وہ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں، گناہ راج کرتا رہے گا، گناہ انسانوں کو دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں اور موت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا عجیب سا حکم دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قبر کے دھانے سے پتھر کو ہٹا دو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں تدفین پہاڑوں میں غاریں کھود کر کی جاتی تھی، جس میں شیلف بنائے جاتے تھے اور مردوں کو ان شیلفز پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جب جسم کے باقی تمام اجزاء گل سڑ جاتے تھے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی تھیں، تو ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹے سے صندوق میں، ایک چھوٹے سے باکس میں رکھ دیا جاتا تھا، جس کو سارکوفیگس کہا جاتا تھا، اور وہ جگہ کسی اور مردے کے لیے خالی کر دی جاتی تھی۔ لازر کو بھی ایک ایسی ہی قبر میں رکھا گیا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹا دو۔ اب یسوع میں یہ قدرت بھی تھی کہ اگر وہ حکم دیتے تو پتھر خود اپنی جگہ سے لڑک جاتا، لیکن انہوں نے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ بہت دفعہ ہم بھی اپنے کرنے کے کام بھی خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس حکم سے اور اس کے بعد ایک اور حکم سے کہ اس کا کفن اتار دو، اس کی پٹیاں کھول دو، سے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جو کام ہمارے کرنے والے ہیں وہ ہم ہی کو کرنے ہوں گے، اور جو کام خدا کو کرنا ہے وہ خدا کرے گا۔ بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ یہ بات عین خدا کی قدرت میں ہے کہ وہ اپنی انجیل کو آسمان پر لکھوا دے تاکہ ہر انسان اس انجیل کو پڑھ سکے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ کام مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ دنیا کی انتہا تک ہم نے اس انجیل کے پیغام کو لے کر جانا ہے، شاگرد بنانے ہیں، اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک خاتون نے فون کیا اور انہوں نے کہا جی میرے لیے دعا کیجئے، میں بیمار ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے آپریشن تجویز کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ایمان ہے کہ میں دعا کے وسیلے سے ہی بھلی چنگی ہو جاؤں گی۔ میں نے ان سے عرض کی
کہ دعا تو میں آپ کے لیے ضرور کروں گا، اور میرے خدا میں یہ قدرت بھی ہے کہ وہ بغیر آپریشن کے ہی آپ کو شفا دے دے، لیکن اگر میرے خدا نے آپ کی شفا اس آپریشن کے وسیلے سے لکھی ہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپریشن بھی کروائیے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ شفا صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہی ہے، ہاں وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ پتھر ہٹانے کا کام لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے دیا، اور وہ لوگ پتھر ہٹانے کے لیے بڑھے ہوں گے، لیکن مرتھا چلا اٹھی کہ اے خداوند میرے بھائی کو مرے ہوئے تو اب 4 دن ہو گئے، اس کا بدن گل سڑ رہا ہوگا، اس میں سے تعفن اٹھ رہا ہوگا، بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہودی اور اس وقت کے مروجہ اعتقاد کے مطابق 3 دن تک تو مرنے والے کی روح وہیں رہتی تھی، لیکن چوتھے دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں چلی جاتی تھی۔ یعنی ان کے اعتقاد کے مطابق 3 دن تک تو مردہ زندہ ہو سکتا تھا، لیکن چوتھے دن کے بعد سے اس کا کوئی بھی امکان نہیں بچتا تھا۔ یہ بات بالکل فطری تھی کہ 4 دن کے مردے میں سے بدبو آ رہی ہوگی، تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ مرتھا نے منع کرنا چاہا، لیکن جن کو خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا تھا انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ بات اس بات کی بھی نشانی تھی کہ پتھر ہٹا دو، روشنی کو، نور کو اندر جانے دو۔ خداوند یسوع مسیح اگر لازر کو بند قبر میں بھی حکم دے دیتے کہ اٹھ کھڑا ہو تو وہ اٹھ کر باہر آ جاتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا پتھر ہٹا دو، علامتاً نور کو، روشنی کو، میری آواز کو اندر جانے دو۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے دعا کی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور تو ہمیشہ میری سنتا ہی ہے، لیکن یہ بات میں ان لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں جو ارد گرد کھڑے ہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ میں تیری طرف سے ہی آیا ہوں، تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ ایک رابطہ جو باپ کے ساتھ تھا، جو ہمیشہ برقرار رہتا تھا، آپس میں بات چیت ہو چکی تھی کہ لازر زندہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ اور اس کے بعد بآواز بلند خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا اے لازر نکلا، اور وہ 4 دن کا مردہ اپنی پٹیوں میں، اپنے کفن میں لپٹا ہوا باہر نکل کر آ گیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اسے کھول دو، اس کی پٹیاں کھول دو اور اس کو جانے دو۔ خداوند یسوع مسیح کی آواز اس 4 دن کے مردہ جسم تک پہنچی، اور اس جسم میں زندگی پیدا ہو گئی۔ وہ جسم بحال ہو گیا، یکسر نو بدل گیا، اور کفن میں لپٹا ہوا باہر آ گیا۔ مقدس یوحنا نے صرف 7 معجزات اپنے انجیلی بیان میں درج کیے، اور یہ ان میں سے آخری معجزہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس معجزے کو کسی اور انجیل نویس نے اپنے بیان میں درج نہیں کیا، اور جتنی تفصیل سے یہ معجزہ لکھا گیا اتنی تفصیل سے کوئی اور معجزہ نہیں لکھا گیا۔ کانہ گلیل میں ہونے والا پہلا معجزہ بھی اسی انجیلی بیان میں درج ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا یہ آخری معجزہ بھی اسی انجیلی بیان میں درج ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس معجزے سے اپنے باپ کا جلال ظاہر کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معجزے کے لیے لوگوں کا رد عمل کیا تھا، اور میں چاہوں گا کہ ہم انجیل مقدس کی تلاوت کے سننے کا شرف حاصل کریں۔
آج ہم پڑھیں گے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 45ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، پس بطیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے قیافہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اتنا بڑا معجزہ ہوا، ایک 4 دن کا مردہ دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ عقل تو کہتی ہے، قیاس کہتا ہے کہ جتنے وہاں کھڑے تھے ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں کئی طرح کے رد عمل یہاں پر نظر آتے ہیں۔ ہمیں پہلا رد عمل ان بہت سے لوگوں کا نظر آتا ہے جو وہاں پر موجود تھے اور جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے کہ وہی خداوند کا مسیح ہے۔ یہ بالکل ایک فطری رد عمل ہے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا قرین فطرت ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئے جو شاید یروشلم سے اس خاندان کو پرسہ دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کر فریسیوں کو اور فقیوں کو یہ اطلاع دی کہ تم جسے قتل کرنے کی فکر میں ہو، جس کو مار ڈالنا چاہتے ہو، اس نے تو اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو فقیوں اور فریسیوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، وہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن شاید کسی نے بھول پن سے بھی یہ کہہ دیا ہو کہ تم تو اس کو مارنے کی فکر کرتے ہو، وہ تو مردے زندہ کر رہا ہے۔ اور اب ہمیں سردار کاہنوں کا اور فریسیوں کا رد عمل نظر آتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ خداوند یسوع مسیح نے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے، 4 دن کے مردے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، تو انہوں نے فوراً صدر عدالت کا اجلاس بلا لیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص تو اتنے بڑے بڑے معجزات دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ہمیں اپنی دکان بند کرنی پڑے گی۔ پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ پھر کون ہمیں مانے گا اور کون ہماری عزت کرے گا؟ بجائے اس کے کہ اتنی بڑی بات سن کر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے، ان کی نفرت میں، ان کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے بوس کے سوا اور کچھ نہیں۔
وہ حسد میں مبتلا ہیں، وہ اپنا کاروبار بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسے شخص نے ایک بہت بڑی بات کر دی، اس نے نبوت کر دی، لیکن اس شخص کے پاس نبوت کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ میں بات کر رہا ہوں سردار کاہن قیافہ کی۔ نبوت نبیوں کا کام ہے، کاہنوں کا نہیں۔ لیکن میرا خدا تو ایک گدھی سے بھی نبوت کروا لیتا ہے، وہ تو ایک غیر یہودی بادشاہ خسرو سے بھی نبوت کروا لیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سردار کاہن قیافہ کے وسیلے سے ایک نبوت کر دی۔ صدر عدالت کا جو اجلاس بلایا گیا تھا، قیافہ نے اس میں کھڑے ہو کر کہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ یہ بہت بڑی نبوت ہے۔ اور یہاں پر قیافہ ہمارے ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ عقیدہ ہے سبسٹیٹیوشن کا، یعنی عوضی کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے موت سے ان کو بچانے کے لیے 2 جانوروں کو قربان کیا اور ان کے چمڑے کے بنائے ہوئے کرتے ان کو پہنائے۔ اس کے بعد احبار کی کتاب میں ہم آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا یا کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو اس سے معافی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی جانور کو قربان کرنا پڑتا تھا، یعنی سبسٹیٹیوشن ہوتی تھی۔ ایک عوضی کو قربان کر کے اس شخص کو بچا لیا جاتا تھا، اس کا گناہ کسی اور پر لاد دیا جاتا تھا۔ قیافہ نے کہا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ پوری قوم کے ہلاک ہونے سے ایک شخص کو مار ڈالا جائے۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کو خدا نے اسی کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ جہاں کے گناہ کے فدیے کے لیے اپنی جان کو نذرانے کے طور پر پیش کر دے۔ تو قیافہ بہت بڑی بات کر گیا۔ شاید اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے معنی شاید اس کو معلوم نہیں ہوں گے، لیکن خدا نے اس کے وسیلے سے ایک بہت بڑی نبوت کروا دی۔ یوحنا ہمیں بتاتے ہیں، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں ہمیں بابل کا برج نظر آتا ہے جو انسانوں نے اپنی کوشش سے تعمیر کیا، لیکن خدا کو پسند نہ آیا۔ اور وہاں لکھا ہے کہ خدا نے انسانوں کی بولی میں اختلاف ڈال کر ان کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹ کر پوری روئے زمین پر پراگندہ کر دیا۔ اور پھر خدا نے ابراہم کے وسیلے سے یہ وعدہ کیا کہ یہ تمام پراگندہ قومیں، یہ قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، نجات پائیں گے۔ یوحنا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نبوت اس لیے کی گئی کہ اس بات کی تجدید ہو جائے کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے وہی تمام پراگندہ قومیں اور قبیلے خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ قیافہ کی بات میں بہت بڑی الہیات مضمر ہے۔ تو ایک طرف تو ہم نے ان لوگوں کا رد عمل دیکھا جو ایمان لے آئے، دوسری طرف ہم نے ان کا رد عمل دیکھا جو حسد میں مبتلا ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو قتل کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا رد عمل ہمیں ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو اب عید فصح منانے کے لیے فصح سے پہلے ہی یروشلم میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تماشبین ہیں، یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ یسوع عید منانے کے لیے شہر میں آئے گا یا نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یسوع یروشلم میں آیا اسے سنگسار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ فریسی اب اس کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، فریسی اب اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں،
وہ اس انتظار میں ہیں کہ یسوع آتا ہے یا نہیں۔ آئے گا تو کچھ رنگینی پیدا ہو جائے گی، کچھ تماشا ہوگا، کچھ ہلا گلا ہوگا۔ نہیں آئے گا تو پھر وہی پھیکی سی ایک عید ہوگی جو منا کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ شاید یہ لوگ وہی ہیں جو اگلے باب میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے پر ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد ہی پینتوس پیلاطس کے دربار میں یہ کہیں گے کہ اس کو مصلوب کر دے۔ اور یوحنا ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فریسیوں نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کسی کو بھی خداوند یسوع مسیح نظر آ جائیں تو وہ اس کی اطلاع انہیں کر دیں، کیونکہ وہ ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ دوستو، ایک لمبا باب تھا، اور اس پورے باب میں ہم نے ایک معجزے کا ذکر پڑھا، اور وہ معجزہ تھا لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا، ایک 4 دن کے مردے کو دوبارہ زندگی عطا کر دینا۔ اچھی بات تو یہ ہوتی کہ سب کے سب لوگ ایمان لا چکے ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے بھی، لیکن دوسری طرف ہم نے یہودی ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا کہ انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ اب ان سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، اب وہ یسوع کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہمیں وہ تماشائی بھی نظر آئے جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ یسوع یروشلم آ جائے اور کچھ گہما گہمی پیدا ہو جائے۔ آج بھی اسی قسم کے رویے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن نجات کا پیغام، مردوں میں سے زندگی پا لینے کا پیغام ان کے لیے بھی ہے، اور میں نے اور آپ نے یہی پیغام لے کر ان تک جانا ہے۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ ہمیں ہمیشہ آپ کے قیمتی مشوروں کا، آپ کی آراء کا، آپ کی تنقید کا انتظار رہتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ ہم سے رابطہ ضرور کیجیے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں، فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس کا یا بائبل مقدس کا نسخہ چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم جلد از جلد یہ آپ تک ارسال کر دیں گے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا کریں کہ ہم حق کو پہچان سکیں، ہم سچائی کو پہچان سکیں، اور اس سچائی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔